ابو زبیر نے اپنے بیٹوں کو سختی سے کہہ رکھا تھا کہ وہ عاصمہ اور اس کی بیٹی شارعیہ کے ساتھ بے تکلفانہ مراسم پیدا نہ کریں۔ ابو زبیر شارعیہ کی جوانی اور اس کے حسن کو دیکھ کر خطرہ محسوس کرتا رہتا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھے گا۔ یہ خطرہ صرف اس صورت میں ختم ہو سکتا تھا کہ عاصمہ اور شارعیہ اسلام قبول کر لیں اور ابو زبیر اپنے کسی ایک بیٹے کی شادی شارعیہ کے ساتھ کر دے، لیکن عاصمہ اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر چکی تھی۔ ابو زبیر کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جب رات کو گہری نیند سویا ہوا ہوتا ہے اس وقت اس کا بیٹا سلمان استبل سے ملحق نوکروں کے کمرے میں شارعیہ کے پاس ہوتا ہے اور عاصمہ کچھ دیر کے لیے باہر چلی جاتی ہے۔ عاصمہ نے شارعیہ کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ اب ابو زبیر کے ہی ایک اور بیٹے یا باہر کے کسی آدمی کو سلمان کا رقیب بنا دے اور ان میں ایسی دشمنی پیدا کر دے کہ مسلمانوں کے دو قبیلے نہیں تو خاندان آپس میں ٹکرا جائیں۔ شارعیہ ماں کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ ابو زبیر کے خاندان سے ہٹ کر ایک خاندان کو دیکھ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک حکم نے اس خطرے کو ختم کر دیا، لیکن خطرے میں اضافے کا امکان بھی تھا۔ حکم یہ تھا کہ مرتدین کے جن افراد کو غلام اور لونڈیاں بنایا گیا تھا انہیں آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس حکم پر ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا جن کے پاس غلام اور لونڈیاں تھیں۔ اس کی اجازت خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دی تھی، لیکن خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیاست کچھ اور تھی۔ سالار مثنی بن حارثہ نے بھی عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ مرتدین میں سے بہت سے لوگ تائب ہو چکے ہیں، بہتر ہوگا کہ انہیں اعتماد میں لے لیا جائے اور ان کے عزیز رشتہ دار واپس کر دیے جائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خود بھی یہی سوچا تھا۔ مرتدین اب سچے دل سے مسلمان ہوئے تھے، یہ اسلام کی عسکری طاقت تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ ابو زبیر نے عاصمہ اور اس کی بیٹی شارعیہ کو اپنے پاس بلایا۔ آج سے تم اس گھر کی لونڈیاں نہیں ہو، ابو زبیر نے انہیں کہا۔ تم نے خلیفہ کا حکم سن لیا ہے، لیکن میں تمہیں گھر سے نہیں نکال سکتا۔ تم یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کس کے حوالے کروں؟ اپنا کوئی قریبی رشتہ دار بتاؤ، میں تمہیں وہاں چھوڑاؤں گا۔ یہ میں 1-2 روز بعد بتا سکوں گی، عاصمہ نے کہا۔ میرا دور کا ایک رشتہ دار مدینہ میں ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس نے کچھ عرصہ پہلے یہاں سے ایک گھوڑا بھی خریدا تھا۔ عاصمہ اسی روز ابن داؤد سے ملی۔ ابن داؤد ابھی مدینہ میں تھا۔ اب وہ حبیب بن کعب کے گھر نہیں بلکہ ایک دوست کے گھر رہتا تھا۔ اس کا یہ دوست دراصل یہودی تھا جس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رکھا تھا۔ وہ بڑھئی کا کام کرتا تھا، وہ مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا۔ کوئی دور دراز کا گاؤں بتاتا تھا جہاں سے وہ روزی کمانے کے لیے مدینہ آیا اور یہیں آباد ہو گیا تھا۔ شارعیہ کی ملاقاتیں عاصمہ نے ابن داؤد سے بھی کرائیں تھیں۔ ابن داؤد نے شارعیہ کو بتایا کہ اس نے مسلمانوں سے اپنے باپ اور 2 ماموں کے خون کا انتقام لینا ہے اور اسلام کو تخریب کاری سے تباہ کرنا ہے۔ ابن داؤد نے اس لڑکی کو تخریب کاری کے بہت سے طریقے بتائے اور یہ بھی بتایا کہ بنت یامین مسلمان نہیں، یہودی ہے۔ کیا ابو زبیر کے بیٹے سلمان کے ساتھ عشق و محبت کا ناٹک ٹھیک چل رہا ہے؟ ابن داؤد نے اس سے پوچھا۔ وہ تو میرے عشق میں پاگل ہوا جا رہا ہے، شارعیہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا۔ لیکن اس کے باپ نے حکم دے رکھا ہے کہ میرے ساتھ اس کا کوئی بیٹا شادی نہیں کر سکتا۔ سلمان کہتا ہے کہ باپ نے شادی کی اجازت نہ دی تو وہ مجھے ساتھ لے کر مدینہ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ میں بتا نہیں سکتی کہ اس کی حالت کیا ہو رہی ہوگی۔ اب ایسے ہی ایک اور نوجوان کو پاگل کر دو، ابن داؤد نے کہا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ ابن داؤد نے اسے ایک نوجوان کا نام اور خاندان بتا کر کہا، اسے سلمان سے ٹکر کرا دو، پھر سلمان کے باپ کے کان میں ڈال دو کہ اس خاندان کے اس لڑکے نے تم پر دست درازی کی ہے۔ ابن داؤد نے اسے کچھ اور ہدایات بھی دی تھی۔ تم دیکھتے چلو ابن داؤد، شارعیہ نے کہا تھا، میں گھر کی دیواروں کے اندر رہ کر مدینہ میں خون کی ندیاں بہا دوں گی۔ ذہن میں ایک سوچ اور مقصد رکھو، ابن داؤد نے کہا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے جاہلیت کے انہی اندھیروں میں واپس دھکیلنا ہے جہاں سے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکالا تھا۔ ان کے آپس کے اختلافات موجود ہیں، ہم نے ان اختلافات کو دشمنی کا رنگ دینا اور انہیں آپس میں ٹکرانا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کا خون بہا بہا کر ختم ہو جائیں۔ ہم کئی اور طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں، شارعیہ نے کہا، ماں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد شارعیہ اور بنت یامین کی بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ بنت یامین نے شارعیہ کو بتایا تھا کہ اس نے حبیب بن کعب کو اپنی مٹھی میں لے کر اس کا دماغ خراب کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہودی اسلام میں نظریاتی اور دیگر طریقوں سے تخریب کاری میں لگے ہی رہتے تھے، لیکن خیبر کی شکست نے انہیں سانپ اور بچھو بنا دیا تھا۔ ان کے 3 قبیلے بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قیقاع
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شکست کھا کر منتشر ہو گئے تھے، مگر درپردہ اکٹھے ہو کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زمین دوز کارروائیاں شروع کر دیں، بلکہ پہلے سے زیادہ خطرناک اور تیز تر کر دی تھیں۔ انہوں نے تو غزوہ خیبر کے فوراً بعد ایک یہودن کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر تک دے دیا تھا۔ عاصمہ اور شارعیہ کو ابو زبیر نے آزاد کر کے ابن داؤد کے حوالے کر دیا۔ ابن داؤد انہیں اپنے بڑے دوست کے گھر لے گیا۔ ابو زبیر کا بیٹا سلمان وہاں بھی شارعیہ سے 3-4 دن ملتا رہا۔ ان 3-4 دنوں میں عاصمہ اور شارعیہ کو ابن داؤد نے ابو سلمہ، اسحاق وغیرہ کے متعلق بتایا کہ تخریب کاری کی کمان اور ہدایت کاری ان دونوں کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ فلاں سمت ایک نخلستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ ابن داؤد عاصمہ اور شارعیہ کو 1-2 دنوں کے لیے وہاں لے جانا چاہتا تھا۔ ابن داؤد نے حبیب بن کعب کو یہ بتا رکھا تھا کہ وہ بنت یامین کا باپ ہے۔ بنت یامین کئی دنوں سے حبیب سے کہہ رہی تھی کہ وہ 2-4 دنوں کے لیے اپنے گاؤں جانا چاہتی ہے۔ حبیب بن کعب پر وہ جادو بن کر غالب آ گئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ جائے گی اور اسی کے ساتھ واپس آ جائے گی۔ ابن داؤد نے بھی حبیب سے التجا کی کہ وہ اپنی بیٹی کو 2-3 دنوں کے لیے گاؤں لے جانا چاہتا ہے۔ حبیب نے اجازت دیتی۔ اگلی صبح ابن داؤد 2 گھوڑے لے کر آ گیا۔ ایک پر خود سوار ہوا، دوسرے پر بنت یامین سوار ہوئی اور وہ روانہ ہو گئے۔ اب گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگا دو۔ شہر سے کچھ دور جا کر ابن داؤد نے بنت یامین سے کہا، وہ کچھ دیر پہلے نکل گئے ہیں، ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ دونوں گھوڑوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ افق سے سورج ابھر رہا تھا جب انہیں 1.5 میل دور 3 گھڑ سوار جاتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا جس کی مہار ایک گھوڑے کے پیچھے بندھی ہوئی تھی۔ ایک پر عاصمہ سوار تھی، دوسرے پر شارعیہ، اور تیسرا گھڑ سوار ابن داؤد کا بڑا ہی دوست تھا۔ اونٹ پر کھانے پینے کا اور کچھ دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ ابن داؤد اور بنت یامین نے گھوڑے دوڑا دیے اور ان تک پہنچ گئے۔ یہ سب ابو سلمہ کے پاس جا رہے تھے۔ ان کی منزل 2 دنوں کی مسافت پر تھی۔ انہوں نے شام کو ایک پڑاؤ کیا اور صبح صادق کے وقت چل پڑے۔ اگلی شام اسی جگہ ایک اور قافلہ خیمہ زن ہو رہا تھا کہ ابن داؤد کا قافلہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ منزل وہی تھی جو اس داستان کے آغاز میں بیان ہو چکی ہے۔ مدینہ کے شمال مشرق میں 30-35 میل دور ایک ہرا بھرا نخلستان، چھوٹی سی ایک جھیل، اس کے ارد گرد کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ اور صحرائی پودے۔ یہ نخلستان جو تپتے ہوئے صحرا میں دہکتے ہوئے انگاروں پر کھلے ہوئے پھول کی طرح لگتا تھا، ایسے دشوار گزار اور بھیانک علاقے میں تھا کہ اس علاقے میں کوئی مسافر داخل ہی نہیں ہوتا تھا، اور کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس خوفناک علاقے میں ایسا خوبصورت اور ٹھنڈا نخلستان ہوگا۔ اس نخلستان میں ابو سلمہ یہودی نے خیموں کی ایک حسین دنیا آباد کر رکھی تھی۔ جس رات ابن داؤد اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ یہاں پہنچا، اس رات انہوں نے آرام کیا۔ اگلی رات ابو سلمہ نے ان کے اعزاز میں نشاط کی محفل منعقد کی۔ شراب کی سراہیاں کھل گئیں اور جام حرکت میں آ گئے۔ ایک رقاصہ سازوں کی لے پر بل کھانے لگی۔ وہ قافلہ جو ابن داؤد کے چھوڑے ہوئے پڑاؤ والی جگہ پر گزشتہ شام خیمہ زن ہوا تھا، وہ اگلی صبح وہاں سے چل پڑا تھا اور وہ ابن داؤد کے قافلے کے نقوش پا پر جا رہا تھا۔ رات جب ابو سلمہ کے چوکور اور محل کے کمرے جیسے بڑے خیمے میں رقص و شراب اور ساز و آواز کی محفل گرم تھی، تو کسی نے کہا، ایسے لگتا ہے جیسے میں نے گھوڑوں کے ٹاپ سنے ہوں، تھوڑی سی اور پی لو۔ ابو سلمہ کے ساتھی اسحاق نے کہا، تمہارے کان بجنے بند ہو جائیں گے۔ کون ہو؟ باہر سے کسی کی آواز سنائی دی۔ خاموش۔ کسی اور کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے بلند آواز سے کہا، جہاں ہو وہیں رہو، تم سب گھیرے میں ہو۔ بڑے خیمے کے اندر ساز اور دف خاموش ہو گئے۔ رقاصہ جہاں تھی وہیں بت بن گئی۔ ڈراؤنا سا سناٹا طاری ہو گیا۔ صحرائی قزاق۔ ابو سلمہ نے آہستہ سے کہا۔ اس کمرے جیسے خیمے کے 2 دروازے تھے۔ دونوں طرف سے آدمی اندر آنے لگے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ ان میں ایک ابو زبیر، اس کا بیٹا سلمان اور 3 اور بیٹے تھے۔ حبیب بن کعب تھا اور 4 اس کے دوست تھے۔ بنت یامین، حبیب نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم تو اپنے گاؤں جانا چاہتی تھی، یہاں کیسے آ گئیں؟ کیا ابن داؤد تمہارا باپ ہے؟ کیا تم مسلمان ہو؟ بنت یامین کا منہ حیرت اور خوف سے کھل گیا تھا۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ حبیب کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بنت یامین کے قریب گیا۔ فانوسوں کی روشنی میں حبیب کی تلوار آسمانی بجلی کی طرح چمکی اور دوسرے لمحے بنت یامین کا سر فرش پر گرا اور دھڑ الگ گرا۔ رقاصہ اور اس کی ساتھی لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ شارعیہ، ابو زبیر نے کہا، تم ان سے الگ ہٹ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ شارعیہ تیز تیز چلتی ابو زبیر کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ بدتینت لڑکی، ابن داؤد نے دانت پیستے ہوئے شارعیہ سے کہا، انہیں تو یہاں لائی ہے،
یہ کرتوت تیری ہی ہو سکتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ عاصمہ نے شارعیہ سے پوچھا، کیا تو نے مخبری کی ہے؟ کیا تو نے اپنی ماں کو بھی دھوکہ دیا ہے؟ غدار! وہ درندوں کی طرح پنجے آگے کر کے اور غصے سے دانت نکال کر شارعیہ کی طرف بڑھی۔ میں تیرا گلا گونٹ دوں گی۔ وہ شارعیہ پر جھپٹنے ہی لگی تھی کہ ابو زبیر کی تلوار کے بھرپور وار نے اس کے سر اور جسم کا رشتہ کاٹ دیا۔ باقی سب سن لو، شارعیہ نے کہا، ان سب کو میں یہاں لائی ہوں۔ ابن داؤد نے سارا راز مجھے دیا تھا۔ تم بدقسمت ہو لڑکی، ابن داؤد نے کہا، تمہیں جو دولت ہم سے ملنی تھی وہ تمہیں ان لوگوں سے نہیں مل سکتی، مجھے جو دولت ان لوگوں سے ملی ہے وہ تم نہیں دے سکتے۔ شارعیہ نے کہا، میری ماں ان کی لونڈی تھی، میں ان کی لونڈی تھی۔ ابو زبیر اس کے بیٹے ہمارے ساتھ جو سلوک چاہتے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں حقیر نہ جانا بلکہ ہمیں اپنے گھر کے فرد جیسی عزت دی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ غلاموں کے ساتھ آقا کیا سلوک کرتے ہیں؟ مجھ جیسی خوبصورت اور جوان لونڈی کو نہ ابو زبیر نے نہ اس کے بیٹوں نے بری نظر سے دیکھا۔ یہ سلمان کھڑا ہے، میں اسے چاہنے لگی، ہم راتوں کو ملتے رہے، میرا جسم تو غلام تھا ہی، میرا دل بھی اس کا غلام ہو گیا ہے، لیکن اس نے میرے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رکھی۔ یہ کہتا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ، پھر میں باپ سے اجازت لے کر تمہارے ساتھ شادی کروں گا۔ شارعیہ جوش و خروش سے بولے جا رہی تھی اور سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ صحرا کی خنکرات گزرتی جا رہی تھی، اور ایک تم ہو جو میرے حسن اور جوانی سے اپنے مقاصد کی تکمیل کرنا چاہتے ہو، شارعیہ کہہ رہی تھی۔ ابن داؤد کو میں اپنا باپ سمجھتی تھی، اس نے 2 بار مجھے ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے ٹال دیا۔ میں بہت دن پہلے مسلمان ہو چکی تھی، مگر میری ماں نے مجھے کسی اور راستے پر چلانے کی باتیں شروع کر دیں اور ابن داؤد نے مجھے سبق دینے شروع کر دیے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ ان سے سارا راز لے لوں، پھر کچھ کر کے دکھاؤں گی اور اسلام قبول کر کے مسلمان کی بیوی بن جاؤں گی۔ میں نے راز لے لیا، اس جگہ کا فاصلہ معلوم کر لیا، سمت پوچھ لی اور سلمان کو بتایا۔ سلمان نے اپنے باپ کو بتایا، پھر حبیب کو بتایا کہ وہ جال میں آیا ہوا ہے۔ اس نے ابو زبیر کی طرف دیکھا اور بولی، اب تمہیں میری وفا کا یقین ہوا؟ میں مسلمان ہوں، میرے دل نے اسلام قبول کر لیا ہے، ختم کرو انہیں۔ ابو زبیر نے کہا، اپنے دین کے دشمنوں کو جلا کر راکھ کر دو۔ صحرا کی رات میں کچھ شور و غل ہوا، 2-3 نسوانی چیخیں اٹھیں اور رات پھر خاموش ہو گئی۔ ان خیموں میں جو کوئی بھی تھا اسے قتل کر دیا گیا۔ سب کی لاشیں بڑے خیمے میں ایک جگہ پر ڈھیر کی گئیں، ان پر شراب انیل کر آگ لگا دی گئی۔ تمام خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ ان کے اونٹ اور گھوڑے ساتھ لے کر ابو زبیر کا قافلہ مدینہ کو چل پڑا۔ شارعیہ ان کے ساتھ تھی۔ اس قافلے میں سب سے زیادہ قابل احترام حیثیت شارعیہ کی تھی۔ 1.5-2 میل دور جا کر ابو زبیر نے گھوڑا روک کر پیچھے دیکھا۔ نخلستان کی سمت آسمان کا رنگ قرمزی ہوا جا رہا تھا۔ صحرا کی رات دور دور تک روشن تھی اور اس روشنی میں سفیدی مائل دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ کفر جل رہا ہے، حبیب ابن کعب نے کہا۔ نہیں ابن کعب، ابو زبیر نے کہا، چند ایک کفار جل رہے ہیں۔ کفر کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑیں گی۔ کفر صرف میدان جنگ میں فتح حاصل کر لینے سے ختم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو بہت سے محاذوں پر جہاد کی ضرورت ہے۔ معاشرے کا محاذ ہے، گھر بھی ایک محاذ ہے، اور فردن ذاتی محاذ پر کفر کی شکست و ریخت کی جد و جہد کی جا سکتی ہے، جس طرح اس لڑکی شارعیہ نے کی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو قربان کر دیا ہے۔ تم یہاں پڑاؤ کرنے کی تو نہیں سوچ رہے؟ کسی نے پیچھے مڑ کر ابو زبیر اور حبیب کو رکا ہوا دیکھ کر کہا۔ نہیں بھائی نہیں، ابو زبیر نے بلند آواز سے جواب دیا۔ جہنم کی اس آگ کو دیکھ رہے ہیں جو شارعیہ نے بھڑکا کر جنت میں اپنا گھر بنا لیا ہے۔ چلتے چلو، ہم آ رہے ہیں۔ اس خوفناک علاقے سے نکل کر کہیں آرام کے لیے رکیں گے۔ آدھی رات کے بہت بعد یہ قافلہ رکا اور سب آرام کے لیے لیٹے اور سو گئے۔ اگلے روز یہ قافلہ فاتحانہ چال سے مدینہ کی سمت چلا جا رہا تھا۔ شام تک انہیں مدینہ پہنچ جانا تھا۔ سورج سر پر آ گیا تھا۔ چھوٹا سا ایک نخلستان قریب آ گیا جس سے یہ سب واقف تھے۔ قافلہ کھانے پینے کے لیے رک گیا۔ ابو زبیر کا بیٹا سلمان حبیب بن کعب کے پاس جا بیٹھا۔ ابن کعب، سلمان نے حبیب سے کہا، راستے میں شارعیہ مجھے 3-4 بار کہہ چکی ہے کہ وہ مدینہ پہنچتے ہی اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ یہ پوچھتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے یا اس کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ آج سے وہ مسلمان ہے۔ کیا تم نہیں جانتے اسلام کی قبولیت کا طریقہ کیا ہے؟ حبیب نے کہا، اگر یہ لڑکی اتنی بےتاب ہے تو یہ کام یہی ہو سکتا ہے۔ حبیب اٹھ کھڑا ہوا اور قافلے سے مخاطب ہو کر پوچھا، اس قافلے کا امیر کون ہے؟ اس کی کیا ضرورت آ پڑی ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ یہ لڑکی اسلام قبول کرنے کو بےتاب ہے، حبیب نے جواب دیا۔
یہ کار خیر امیر کارواں ہی کر سکتا ہے۔ تقریباً سب کی نظریں ابو زبیر کی طرف اٹھی۔ خدا کی قسم، حبیب کے ایک دوست نے کہا، جس قافلے میں ابو زبیر ہو وہاں اور کون کارواں کی امارت کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور یہاں شاید کوئی بھی نہیں جو ابو زبیر کی امارت کی مخالفت کرے گا۔ کسی اور نے کہا۔ سب نے فردن فردن ابو زبیر کو قافلے کا امیر تسلیم کر لیا۔ حبیب بن کعب نے شارعیہ کو اس کے سامنے بٹھا کر کہا کہ اسے مسلمان کریں۔ امیر امام بھی ہوتا تھا، نماز باجماعت کی امامت کے فرائض اس کے ذمہ ہوتے تھے۔ شارعیہ، ابو زبیر نے پوچھا، کیا تو اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہی ہے؟ اپنی رضا و رغبت سے؟ شارعیہ نے جواب دیا، کیا اللہ کے سوا تجھے کسی انسان کا خوف طاری ہے؟ ابو زبیر نے پوچھا، کسی مسلمان نے تجھ پر تشدد تو نہیں کیا؟ کسی نے کوئی لالچ تو نہیں دیا؟ نہیں۔ ابو زبیر نے اس وقت کے طریقے کے مطابق شارعیہ کو حلقہ بگوش اسلام کر لیا۔ امیر کارواں نکاح بھی پڑھا سکتا ہے؟ ابو زبیر نے کہا، بے شک بے شک۔ کئی آوازیں اٹھیں۔ ابو زبیر نے اپنے بیٹے سلمان کو بلا کر شارعیہ کو پاس بٹھایا اور ان کا نکاح پڑھا دیا۔ اس وقت 2 گھڑ سوار مدینہ سے عراق کے محاذ کو جا رہے تھے۔ تاریخوں میں ان کے نام محمیہ بن زنیم اور شداد بن اوس لکھے ہیں۔ وہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک انتہائی ضروری پیغام ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام لے جا رہے تھے۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شام کے محاذ پر سالار تھے اور سپہ سالار خالد رضی اللہ عنہ بن ولید تھے۔ پیغام کے الفاظ جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں وہ یہ تھے، خلیفہ عمر بن الخطاب کی طرف سے ابو عبیدہ کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ لازوال ہے اور اللہ ہی ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے اور اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ میں تجھے خالد بن ولید کی جگہ وہاں کے تمام لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ فوراً اپنی جگہ سنبھالو، ذاتی مفاد کے لیے مومنین کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا، انہیں اس پڑاؤ میں نہ ٹھہرانا جس کے متعلق تو نے پہلے دیکھ بھال نہ کر لی ہو۔ کسی بھی لڑائی میں دستوں کو اس وقت بھیجنا جب وہ پوری طرح منظم ہو، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے مومنین کا جانی نقصان ہو۔ اللہ نے تجھے میری آزمائش اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیاوی لالچوں سے بچے رہنا، دنیا کی طرف سے اپنی آنکھ بند کر لو، ورنہ یہ تجھے بھی اسی طرح ہلاک کرے گی جس طرح تجھ سے پہلے کے لوگوں کو اس نے ہلاک کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تجھ سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے تو بھی طمع سے تباہ ہو جائے۔ تو جانتا ہے وہ اپنے رتبے سے کس طرح گرے ہیں۔ اس پیغام کا مطلب صاف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا تھا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو، جو خالد رضی اللہ عنہ کے ماتحت سالار تھے، سپہ سالار بنا دیا تھا۔ اس پیغام سے 4-5 روز پہلے عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور پیغام عراق کے محاذ کو جا رہا تھا۔ یہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کی اطلاع تھی، جو ایک حبشی مسلمان یرفا لے جا رہا تھا۔ یرفا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام ہوا کرتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ غلامی کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے یرفا کو آزاد کر دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی معزولی کا پیغام لے جانے والے 2 قاصد بہت کم پڑاؤ کرتے اور تیز رفتار سے جا رہے تھے، اسی لیے وہ 4-5 دن بعد چلے ہوئے اس دن عراق کے محاذ پر پہنچے جس دن یرفا پہنچا۔ اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کی اطلاع اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی معزولی کا پیغام منزل پر اکٹھے پہنچے۔ چونکہ یہ پیغام ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام تھا، اس لیے ان کو ہی دیا گیا۔ انہوں نے دونوں پیغام پڑھے اور جیب میں ڈال کر قاصدوں کو رخصت کر دیا۔ ان دنوں خالد رضی اللہ عنہ بن ولید رومیوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور انہوں نے دمشق کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ اکتوبر 634 عیسوی کے اوائل میں خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے بڑی ہی خونریز اور طویل لڑائی لڑ کر دمشق فتح کر لیا۔ رومیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ مستحکم ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے پہلا کام یہ کیا کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام پیغام لکھوایا۔ اس میں دمشق کی فتح کی خوشخبری تھی اور اس جنگ کی تفصیل لکھوائی جو انہوں نے جانوں کی بے دریغ قربانیاں دے کر جیتی تھی۔ مال غنیمت کی بھی تفصیل لکھوائی اور یہ بھی لکھوایا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے چند دنوں میں بھیج دیا جائے گا۔ پیغام لکھوا کر خالد رضی اللہ عنہ نے قاصد کو دیا اور اسے رخصت کر دیا۔ یہ پیغام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام 1 اکتوبر 634 عیسوی بمطابق 2 شعبان 13 ہجری کے روز بھیجا جا رہا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।